اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللہ کریم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان ظلم کی منڈی بن چکا ہے۔ اے مسلمانوں، ظلم کرنے سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ کریم ظالم کو جو سزا دیتا ہے وہ دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے، آخرت میں تو ظالم کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ آج طاقتور کمزور پر، صاحب اقتدار عوام پر، اونچی ذات والا نیچی ذات والے پر، پیسے والا غریب پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ معمولی باتوں پر لاشوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں نمرود بہت بڑا ظالم تھا، فرعون بہت بڑا ظالم تھا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا۔ اللہ نے سبھی ظالموں کو عبرت کا نشان بنا کے دردناک موتیں اللہ نے دین کا، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک، اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ کا قرآن سنیں، ظلم کی کس قدر مذمت آئی ہے۔ اللہ کریم آل عمران میں فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین۔ سورہ شعراء میں فرمایا انہ لا يحب الظالمین۔ اللہ کریم نے 13ویں پارے سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں فرمایا اللہ نہلکن الظالمین، ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود میں فرمایا، آئین آگے چلیے قرآن سنتے جائیں، ظلم کی مذمت سنتے جائیں، رب نے ظالم کو کس قدر، ظالم کو اللہ نے ظالم کی مذمت کی ہے، ظلم کی اللہ کریم نے مذمت کی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتے ہیں سورہ المومن آیت نمبر 52 ہے، فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرت، ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں قرآن میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرما انہ لا یفلح الظالمین، اللہ کریم نے فرمایا ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کریم نے فرمایا میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو تم میں سے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا کسی پر، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ سورہ فرقان۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ فرمایا لوگوں میں نے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور نہ تاریخ کے اورات پلٹ کر دیکھو کہاں گیا فرعون، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ آخری ٹائم میں اللہ کریم سے دعائیاں کرتا ہے اللہ میں ایمان لایا، فآمنت کے الفاظ کہتا ہے اللہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر میں ایمان لایا۔ اللہ کریم نے فرمایا الآن وقد عصیتا، اب ایمان لے آئے، اس سے پہلے تو بڑی بغاوتیں کرتا، بڑے مسلمانوں کو تو نے قتل کیا، بڑی عورتوں کے اوپر تو نے تشدد کیے، آج اللہ کریم نے فرعون کو پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا، برباد کر دیا۔
اللہ کریم کہتا ہے دیکھو نا قارون کا حال اور اس کا مال ہم نے کدھر کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کے مال سمیت اس کو زمین کے اندر، اس کے گھر سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کریم نے ان سب ظالموں کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا نمرود، کہاں گئے بڑے بڑے باغی حجاج بن یوسف، مرنے لگا۔ اللہ نے زمہریر کی بیماری لگا دی، جسم میں سردی لگ گئی، کانپنے لگ جاتا، جسم کے اندر سردی محسوس ہوتی۔ حکماء کے پاس گیا، حکیموں نے گوشت کا ٹکڑا جس کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے کہا اس کو نگل، حجاج نے اس کو نگلا، جب حکیموں نے اس ٹکڑے کو باہر نکالا تو سارا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے، جسم کے سبھی حصوں میں کیڑے پڑ گئے۔ حجاج کو اللہ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس جا کر رو کر کہتے امام صاحب جی دعا فرمائیں اللہ میری بیماری کم کر دے۔ آپ نے فرمایا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے تو نے کتنے کتنے عظیم لوگوں کو قتل کیا، کتنی کتنی بڑی ہستیوں کو تو نے شہید کیا، آج تیرا انجام تجھے نظر آ رہا ہے۔ میں تجھے منع کرتا تھا ظلم سے باز آ جا، آج تو ظلم سے باز تو نہیں آیا اپنے دور میں، آج اللہ کریم نے تیرے جسم کے اندر کیڑے ڈال دیے، آج تو مر رہا ہے۔ جب مر گیا تو لوگوں نے قبر کی کوہان نہیں بنائی بلکہ قبر کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، او لوگو ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے، ظلم سے بچو۔ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے اللہ ظالموں کو دنیا میں مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا ظالم کو دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے اور ظالم کی سزا فرمایا آخرت کے اندر ذخیرہ بھی کر دی جاتی ہے۔ دو قسم کے گناہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع يدخرہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ فرمایا کہ دو گناہوں کی اللہ سزا جلتی دیتا ہے، دو بندوں کو، ایک ظالم کو اور ایک جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور اس کی سزا آخرت میں ذخیرہ بھی کر دیتا ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ظالم مرتا ہے تو ظالم سے اللہ کے بندے، یہ جانور، یہ درخت سارے راحت پاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، مر علیہ جنازۃ، ایک جنازہ گزرا، فقال مستریح او مستراح، یہ مستریح ہے یا مستراح ہے؟ فقال ما المستریح والمستراح، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ مستریح اور مستراح کس سے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مستریح جس سے سکون پانے والا، فاعل کا صیغہ سکون اور راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت اور سکون حاصل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے پھر تعریف کی کہ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاہا، کہ بندہ مومن جب دنیا سے مرتا ہے، فوت ہوتا ہے تو دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، سنن نسائی کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جب فاجر بندہ مرتا ہے اس سے اللہ کے بندے، یہ شہر، یہ درخت، یہ جانور اس سے راحت پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ برا بندہ دنیا سے چلا گیا، ہمیں سکون حاصل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا اچھا ہے، آپ نے فرمایا واجب بات، دوسرے کو کہا کہ برا ہے، آپ نے فرمایا واجب بات۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ما واجب بات، اللہ کے نبی جی کیا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اثنیتم علیہ خیرا فواجبت له الجنہ وہذا اثنیتم علیہ شرا واجبت له النار، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو، جس کے بارے میں جو گواہی دے تو اللہ اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مفلس جانتے ہو کون ہے؟ غریب،
فرمایا جس کے پاس مال پیسہ نہ، فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو قیامت کے نیکیوں کے، نمازوں کے، روزوں کے، زکاتوں کو ڈھیر لے کے آئے گا، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، تو ساری نیکیاں ان میں بانٹ کے ان کے گناہ اس ظالم پر ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ظلم سے بچائے۔